صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ساری حیات میں دعویٰ کر دیا, مسلمہ اس کا نام تھا. 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے, اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگ گئے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ, لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے کا, اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا, ایک آنکھ سے کانا تھا, اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا. دونوں آنکھوں سے اللہ نے اسے سزا دی. تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ, ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا, ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا, مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی. یہ اس کا حال تھا. پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے؟ ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں, نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں, اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی, سامنے کچھ بول نہ سکا, جا کے خط لکھا. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی. یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی. معاذ اللہ. اس نے یہ خط لکھا. نبی پاک نے جواب لکھا, فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. لوگ ایک اور بھی, میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا, کہنے لگے جی مرزے کے اب بڑے ماننے والے ہیں, اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے, ان کو دکھ ہوتا ہے. جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. تجھے بول دے کیوں نہیں؟ توڑا کی پروگرام ہے, کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ جو نبوت کا دوچا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے. حضور نے فرمایا تو کذاب ہے. کیا کہا ہے؟ تو انہیں ثواب ہوئے گا, آنکھوں گے تھے. کیا کہا ہے؟ کذاب. تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی کیا کیے نا. پھر جی وہ منن والے تکلیف ہوتی تو میں کہا پئی ہوئے, وہ کذاب ہے, لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا. جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے, تو لہذا کذاب ہی رہے گا. حضور نے لکھا کذاب. جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں, کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے, حالات بڑے خطرناک ہیں, اس کے گرد بندے بھی ہیں, اور اس کے گھر جانا ہے, مشکل مرحلہ ہے. ایک صحابی تھے چھابڑی فروش, سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا, تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے. 11-12 بچوں کے باپ تھے. کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے. فٹافٹ اٹھے, کھجور کھا رہے تھے, ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا, میں جاؤں گا. جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے, بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی, کھا تو لے. کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو, کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا, جلدی ہے مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا, گھوڑا دیا, فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا, اس کے گھر جانا ہے. کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے, فکر نہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے. اس کا انداز ہی بدل گیا, اس کے طور طریقے ہی بدل گئے. وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا. حضور نے بھیجا ہے نا, نبی پاک نے بھیجا ہے نا, انداز ہی بدل گئے, طریقے ہی بدل گئے. مسلمہ کے دربار میں گئے, وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں, زور سے گاڑ دیا زمین پہ. مسلمان نظر, کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے, تجھے پتہ نہیں چلا کون ہوں, کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ خط پڑھتا تھا. مسلمہ نے اس کو خط دیا, پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا, اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی, سن لیا سب نے, آگ بگولا ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, جلال برسانے لگا. اب اور تو کچھ نہ ہوا, سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے, اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں, جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے.
जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा। जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार हैं, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सारे मेरे मारने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं। जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तू तेरे पहरेदार देखो। जो जी में आता है कर, गुलामान ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं। मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहाँ हल्का सा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, ओ बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए। छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, कट नहीं लगा। मुसलमान उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। ओ भाई बिच्छू काटे तो संभलना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो हाथ कट गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े हैं, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है। आप फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, 2 हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं।